اور زندہ قومیں ان آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر کے ان تک پہنچنے کا روڈ میپ ڈرا کرتی ہیں جو حکومتوں کے بدل جانے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے، ماسوائے اس کے کہ اس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے اگر کہیں کوئی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے تو وہ کر دی جائے اس کی. ومز پر کبھی حکومتیں اور ملک نہیں بنتے. کبھی ہمیں جمہوریت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی آواز کو اپنے نمائندوں کے ذریعے پارلیمنٹ میں بلند کیا جانا چاہیے کہ قوم کے کلیئر کٹ ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز، اس کے ٹارگٹس وہ سیٹ کیے جائیں اور وہاں تک کا ایک روڈ میپ ڈرا کیا جائے اور اس پر پھر عمل کیا جائے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جو امور ہیں سیاست کے، امور ریاست کے جو ہیں جو کہ صرف اور صرف پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، اس کا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا آغاز جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے کریں یا جو دوسرے عام فنکشن ہے وہاں پر نعت جو ہے وہ پڑھی جائے؟ یہ کاسمیٹک پوسچرنگ نہیں ہے؟ یہ دوگلا پن نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ایک اچھی چیز ہے، اس کو کنٹینیو کیا جانا چاہیے، لیکن دوسری جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے کاسمیٹک کہہ رہے ہیں، اگر ان چیزوں کو امپروو کر لیں تو یہ کاسمیٹک نہیں رہتی، یہ اہم ضرورت بن جائے گی ہماری. اور میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ عام بحث ہے. جس وقت when I was young تو اس وقت ہم بھی یونیورسٹی میں ڈسکس کرتے تھے کہ یہ شاید فیشنیبل ہے ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا کہ ہمارا دور بڑا اچھا تھا، ہم تو اپنے والدین کی بڑی عزت کرتے تھے، ہمارے یہاں اساتذہ کی بڑی وقت تھی، ایز اف کہ وہ ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے سے زیادہ بدتمیز شخص ہم نے نہیں دیکھا. اب جس وقت میں اس ایج میں ہوں جب کہ میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب میں بھی اپنے دور کو رومانٹک سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر تھا. ان بچوں نے وہ دور نہیں دیکھا. از دس جسٹ اے پاسنگ فیز؟ یہ ایک جو ہے وہ حقیقت ہے کہ زمانہ جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، یا یہ صرف ہم بتانے کے لیے کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے تھے اور تمہارے بارے میں شاید ہم خود فیل ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ صرف پاسنگ فیزز کی بات ہے، ورنہ زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی ہے ہمارے لیے. حیران کن بات ہے کہ ہم بیل گاڑی کے سفر سے رفتہ رفتہ ہوائی جہاز کے سفر تک آ گئے. ہم اس کو برا نہیں سمجھتے کہ بیل گاڑی میں ہم بڑے محفوظ تھے، جب چاہا چلتی بیل گاڑی سے نیچے اترے اور لوگوں کی اگی ہوئی محنت سے اگائی ہوئی فصلوں پر سے پھل توڑا اور پھر بیل گاڑی میں بیٹھ گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی بڑی آسان ہو گئی. گھر کے اندر روزمرہ کی ہماری زندگی میں کوکنگ آسان ہو گئی. سب طرف زندگی سہل ہوتی گئی ہے. صرف اسی ایک پہلو پر آ کر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ اچھا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ذہنی طور پر زمانے کا ساتھ نہیں دے پائے، ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سکھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسانی رویوں میں تبدیلی آتی ہے. ہم اس کو اچھا کہتے ہیں کہ میں اپنے زمانے میں غلط بات کو غلط اور صحیح بات کو صحیح نہیں کہہ سکتا تھا ہمارے ادب کے بزرگوں کے سامنے. آج کا بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہے اور اس کو یہ احساس ہے کہ میرا حق ہے
کہ میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ہر جگہ پر کھڑا ہو کے کہہ دوں. جب وہ میری موجودگی میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے تو میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ میرے ہاتھوں کا بچہ ہے اور یہ مجھے سکھا رہا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو اگر ہم یہ اس پر سوچیں گے تو شاید ہمارا فیصلہ یہی ہو کہ نہیں، یہ ہمارے اندر کا جو ایک سرکش انسان ہے، جو ایک ایگو ہے، انا ہے ہماری، وہ ہرٹ ہوتی ہے. ورنہ وہ بچہ صحیح ہے، اس لیے کہ رب بھی یہ کہتا ہے کہ صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط. کسی کے پاس کوشچن ہے تو میں سر پچھلے سوال سے ہی جڑا ہوا میرا یہ کوشچن ہے. سر آپ نے ذکر کیا، آپ نے بتایا کہ تعلیم انسان کو تہذیب سکھاتی ہے. سر ہم نے ایسے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ بھی دیکھے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمارا واسطہ رہتا ہے کہ وہ واقعی تمیز سیکھ کے بھی تمیز سے محروم ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ذرا سی ایک کریکشن میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں نے یہ عرض نہیں کی تھی کہ تعلیم سے تہذیب آتی ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علم سے انسان اچھے اور برے کی تمیز سیکھتا ہے، اور علم سے عقل آتی ہے، اور عقل آپ کو اچھوں میں سے بہت اچھے کی تمیز کرنا سکھاتی ہے. یہ عرض کیا تھا. جو تہذیب کی بات ہے وہ تربیت سے آتی ہے. اور اپنے سوال ہی میں آپ نے ایک بہت اچھی بات کہہ دی ہے. پہلے آپ نے کہا تھا پڑھے لکھے لوگ، پھر فوراً آپ نے کہا تعلیم یافتہ لوگ. یہ دونوں میں بہت فرق ہے. تعلیم یافتہ انسان ڈگری ہولڈر ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ باقی سب چیزیں بھی اس کے پاس ہوں. پڑھا لکھا انسان ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، لیکن علم بے پناہ ہو. تو پڑھا لکھا ہونا، لرنڈ ہونا بڑا ضروری ہے، یوں کہہ لیجیے، تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں. ایجوکیٹڈ ہونا ایک بات ہے اور لرنڈ ہونا دوسری بات ہے. تو ہمیں لرنڈ انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہوں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ.